کو انشاءاللہ تعالی ایز پرائم منسٹر اس دھابے کی اسپیشل اکنامک زون کو اناگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اب ZKB کے اوپر ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں. اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کر دیں تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے. لیڈر چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو، چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی بجلی آئیڈیا دی. صدر زرداری کی ایک اور بجلی آئیڈیا تھی. انفارچونیٹلی یہاں میرے کھٹا کے دوست بیٹھے وہ سمجھ نہیں سکے اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا. نہیں تو ان کے شروعات تو صرف کھٹا کو اس دنیا کے نقشے پہ دینے تھا ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے. اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج کھٹا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن اب یہ دھابے کی اسپیشل اکنامک زون اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی بھی ہسٹری آپ کو بتا دوں. 2016 میں جب GCC ہوئی تھی بیجنگ میں، اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی. سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے اور سی پیک کا مقصد یہ ہے کہ بیجنگ میں اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی. سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے اور سی پیک کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو، پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے. تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس دسمبر 2016 کی JCC میں ان پرنسپل 6 اکنامک زونز اپروو ہوئے تھے جس میں سے ایک دھابے کی تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم تک پہنچا. اس میں کئی مسئلے مسائل آئے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا وہ جو ایشوز ہوئے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول اس اکنامک زون کے بھی شاید مہینہ پہلے ملی ہے. قاسم بتائے کہ ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے ہمیں 2016 سے آج 2023 ہو گئی. بیکاز ایک اسپیسیفک لا ہے، فیڈرل لا ہے جس کے تحت یہ ہونا تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں مئی کے مہینے میں آئی بلیو وہ اپروول ملی ہے اور ہم نے جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں ZKB اس کو بہت تیزی سے، جیسے ان کی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پاکستان بھر میں، بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. کھٹا کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہماری ایشوز ہیں اس وقت خاص طور پہ زر مبادلہ کے، فارن ایکسچینج کے، اس کو ریزالو. اور اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. آپ کو بتایا تھا اور ڈی صاحب نے جب اپنی پریزنٹیشن کی تھی اس سے پہلے قاسم صاحب نے بتایا تھا ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے. آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، میرے خیال 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم میرے خیال ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، وہ جلد کمپلیٹ ہوگا، بہت قریب ہے. وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے اور پورا پاکستان کا ایکسیس اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آپ کے ہیں. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑے گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایگری کریں گے اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سمجھنے کو چھوٹا سا پائلٹ ہے، اس سے ہم اور بڑھائیں گے اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل کر کے دیں گے تاکہ
یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے، اور ٹھٹہ ضلع جو انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے، کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹورس سے، اور آج وہ ادھر آئے، اور پھر انہیں مجھے پتا ہے کہ ٹریول کرنا ہے، انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالی اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ دے رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو اناگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اب ZKB کے اوپر ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں. اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who's come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ایک ضرور ذکر کروں گا، میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی، اس کو بڑا پھیلایا، خاص طور پہ جو بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی 6واں ڈینجرس ترین شہر تھا، اس سے 125 سے 130 پہ پہنچ گیا. دوسرا اس پہ فیکٹ، اور اس کا 25% فیکٹر ہے. ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے. اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم، میں نے کیا، میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے، وی آر رائٹنگ ٹو دیم کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کر دیں. شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا، ابھی ذکر کیا کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹس لے جائے. ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے، کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے، تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں. دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے، جس میں کیا ہے، جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا. انہوں نے ہمیں PPP میں 6th بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا. ہمیں ساورنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا. اس میں کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، خدا نہ خواستہ. مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں، اگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے، ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ، ریلیجس ہارمنی. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے. آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں، چاہے ویسٹ دیکھ لیں، لیکن ان کی 25% اس پہ تھا. اور جو 2 ایریاز ہیں، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن، اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں، اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم، میرا خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں، اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے. میرا خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے. کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے اور ترقی کرے گا. ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے، ٹورزم کے لیے، رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں. اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں آج تشریف لائے، خاص طور پہ بلاول صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے، قیمتی مصروفیات میں سے انہوں نے کچھ قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں
آج ہمارے ساتھ آئے ہیں قاسم نوید صاحب کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے وسیم صاحب چیئرمین رہے اس اتھارٹی کے، ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں. ایک بڑی محنت کا کام تھا اور بہت مشکلات تھیں. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اب کر تو دیا ہے کہ بجلی دینی اور گیس دینی، لیکن اس کے لیے بھی کتنی ہمیں محنت کرنی پڑی. میں نے یہ ذکر کیا نا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری، پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سی پیک کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت ایسا آیا، اس کا ذکر جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے، جب کہا گیا کہ یہ سی پیک سب جو ہے ملک کے ساتھ ایک سازش ہے، جو ابھی دوبارہ کراچی کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان سازشوں کا سب مقابلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی، اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی رہے گی، اور جیسا فیوچر پاکستان کا وہ سامنے بیٹھا ہے، اور پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اگلی منزلوں پہ لے جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو، پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دھابجی اکنامک زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کراچی سمیت پورے سندھ میں ترقی ہو رہی ہے اور ترقی کرتے کراچی کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. کراچی ترقی کرے گا، ایسے آرٹیکل سے فرق نہیں پڑے گا. بلاول صاحب آپ 4 ماہ میں وزیر اعظم بن رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ تعلقات بڑھائے تھے. سی پیک کا آئیڈیا آصف زرداری کا تھا. انہوں نے کہا کہ سی پیک کا مقصد صرف سڑکیں بنانا نہیں تھا. سی پیک میں صرف سڑکیں اور پاور سیکٹر میں سرمایہ کاری نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ سی پیک میں انڈسٹریز بھی ہیں جس سے روزگار ملے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ دھابجی اکنامک زون کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرے تھے، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی اس تقریب میں موجود ہیں.